بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کا آج 115واں یہ پروگرام ہے، اور آج جس موضوع پر بات کرنے کا ارادہ ہے وہ ہمارے صحافی بھائیوں سے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے، ریڈیو میں، ٹیلی ویژن میں اور اخبارات میں رپورٹنگ بہت اہمیت رکھتی ہے، اور رپورٹنگ سے مراد یہ ہے کہ ان اخبارات کے نمائندے مختلف واقعات کو کور کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو پرکھنے کے لیے میدان میں جاتے ہیں، اور پھر جو کچھ ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ خبر کی صورت میں آ کر اپنے ڈیسک ایڈیٹروں کو یا اسائنمنٹ ایڈیٹروں کو پیش کرتے ہیں۔ رپورٹنگ جس طرح سے اور شعبوں کے بہت سارے آداب ہوتے ہیں اور ان کا ایک فن ہوتا ہے، اسی طرح سے رپورٹنگ بھی ایک فن ہے، اور اس کے بھی کچھ آداب اور کچھ تقاضے ہیں۔ آج کل ان آداب اور ان تقاضوں کا شاید کچھ کم خیال رکھا جاتا ہے۔ پچھلے زمانے میں تو صحافی بہت ہی باادب اخبار میں اپنے وہ سب کچھ لکھتا تھا، بڑے بڑے جابروں کے سامنے بھی بہت کچھ لکھ دیا کرتا تھا، ان پہ تنقید کیا کرتا تھا، لیکن آداب سے بے بہرا نہیں تھا، طریقہ آتا تھا۔ کوئی بھی بات ہے، سب سے سب بات اچھے طریقے سے کہی جائے، اچھے زبان و بیان کو استعمال کیا جائے تو وہ چیز اثر بھی کرتی ہے، اور اس زمانے میں تھوڑا سا لکھا بھی بہت اثر کیا۔ بہرحال اصل کام تو ڈیسک کے ایڈیٹر کا ہے، کیونکہ خبریں رپورٹر بھی دیتے ہیں، ایجنسیاں بھی دیتی ہیں، دیگر ٹیلی ویژن اسٹیشن بھی دیتے ہیں، ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ تو اگر ڈیسک کے ایڈیٹر مضبوط ہیں تو وہ ان ساری کوتاہیوں کو، ان خرابیوں کو دور کر دیتے ہیں، لیکن اگر ڈیسک پر بھی کمزور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پھر وہ بھی وہ چیزیں نہیں کر پاتے، اور پھر اسی صورت میں آپ کو سننے اور دیکھنے اور پڑھنے کو ملتی ہیں۔ بہرحال رپورٹنگ کے حوالے سے اگر بات کریں تو رپورٹنگ میں جو سب سے زیادہ خبریں اخبارات میں آج کل شائع ہوتی ہیں وہ جرائم کی خبریں ہوتی ہیں، حادثات کی خبریں ہوتی ہیں، پھر بڑے بڑے ادارے ہیں، ریلوے اور ایئر لائنز ہیں، ان کی خبریں ہوتی ہیں۔ ان کے الگ رپورٹرز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جرائم اور حادثات کی خبریں ایک الگ شعبہ ہے، اور اس کے لیے تھانوں سے اور اسپتالوں سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو ایک خاص قسم کے رپورٹرز ہوتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، ان اداروں کے لوگوں سے تعلقات کا، ان کو خاص طور پر یہ پیٹھ دی جاتی ہے۔ قدرتی آفات، بم پھٹ گیا، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، تو اس کی رپورٹنگ بھی ایک مشکل کام ہے۔ یہ بھی ایک اچھے رپورٹرز اس کے لیے بھی متعین کیے جاتے ہیں۔ پھر کھیل کی خبریں ہیں، ثقافت کی خبریں ہیں، اور آج کل فیشن انڈسٹری کی خبریں ہیں۔ یہ عام طور پہ ہماری خواتین کو ان شعبوں میں لگایا جاتا ہے، اور وہ اچھا ہی کر لیتی ہیں۔ اسمبلیوں کی جب سے جمہوریت پاکستان میں ہے، بلکہ یہ جمہوریت نہیں تھی، اس سے پہلے جو جمہوریت تھی اس وقت بھی اسمبلیاں ہمارے یہاں موجود تھیں، قومی اسمبلی تھی، صوبائی اسمبلیاں تھیں۔ اسمبلی کی رپورٹنگ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑے پڑھے لکھے، بہت سمجھدار لوگ ہونے چاہیے، چونکہ اسمبلی میں اگر کہیں بھی کوئی بات آپ نے غلط کی تو آپ کے خلاف پھر تحریک بھی آ سکتی ہے، آپ کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اسمبلیوں سے ہٹ کے پھر سیاسی جماعتوں کی آج کل ایک بھرمار ہے، اور ان کی خبریں ہیں، اور ان کے اجتماعات ہیں، ان کے جلوس ہیں، ان کے دھرنے ہیں، ان کے جلسے ہیں، ان کی اور جو اتار چڑھاؤ سیاست میں آتا رہتا ہے، تو اس لیے پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیل کرنے کے لیے بھی بہت ہی پڑھے لکھے رپورٹرز متعین کیے جاتے ہیں، جو ان سیاسی جماعتوں کے داؤ پیچ بھی جانتے ہیں، ان کے اندرونی حالات بھی جانتے ہیں، ان کے لیڈروں سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کوڈ رپورٹنگ ایک بہت بڑا اہم شعبہ ہے، اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوڈ رپورٹنگ بھی کرنے والے رپورٹر بہت پڑھے لکھے، خاص طور پر انہیں قانون کا پتہ ہونا چاہیے، ورنہ توہین عدالت لاگو ہو سکتی ہے، لائبل، ڈیفیمیشن،
یہ سارے قانون موجود ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. اب صحافیوں کو جب سیاسی جماعتوں سے اور ان سے، تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ان کے لیے بہت سمجھدار اچھے رپورٹرز ہونے چاہیے، لیکن آج کل جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی ریٹائرڈ جنرل، کوئی بھی ریٹائرڈ جج اپنی نجی محفل میں موجود ہوتا ہے. ہمارے صحافی مائک لے کر، کاپی پینسل لے کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ اپنی نجی محفل میں آیا ہے، اپنے گھر والوں میں آیا ہے، اپنے دوستوں میں آیا ہے. اگر وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا تو یہ آپ کو زیب نہیں دیتا ہے کہ آپ زبردستی اس کا انٹرویو کریں. ہاں، اگر وہ آپ کو اجازت دے دے بہت اچھی بات ہے. اسی طرح سے جو پریس کانفرنس کی جاتی ہے اور جو ایئرپورٹ پہ ٹاک کی جاتی ہے، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ اگر وہ نو کومنٹ کہہ رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے نہ لگیں. لیکن بہرحال پریس کانفرنس انہوں نے خود بلائی ہوتی ہے، اس لیے آپ اس میں جو چاہیں سوالات کر سکتے ہیں اور ایئرپورٹ کی ٹاک میں بھی کر سکتے ہیں. سیاسی محافل میں جو تقاریر ہوتی ہیں وہ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اس کو کریں، لیکن اس میں بھی یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ پورشن آف دی ریکارڈ ہے، میں یہ آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں یہ چھپنے کے لیے نہیں ہے، تو یہ ایک اخلاقی فرض ہوتا ہے رپورٹر کا کہ وہ ان باتوں کو اپنے اخبار میں، اپنے چینل پر نشر نہ کرے. یہ ہمیشہ سے یہ اصول چلا جا رہا ہے. مگر آج کل لطف کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو آف دا ریکارڈ کا ہی نہیں پتہ ہے. وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ باتیں انہوں نے آف دا ریکارڈ کی ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہ اب حالات ہو گیا ہے. تو بہرحال رپورٹنگ میں اخبارات، ٹیلی ویژن چینل، ریڈیو، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ جن رپورٹرز کو وہاں متعین کرتے ہیں ان کو یہ بنیادی تعلیم، ان کو یہ بنیادی آداب یہ ان کو بتائے جائیں کہ رپورٹنگ کس طرح کرنی ہے. ذمہ داری پھر ڈیسک ایڈیٹر کی ہے کہ اگر ان کو نہیں بھی پتہ، کوئی نو آموز ہیں، نئے ہیں، تو آپ ان کی تصحیح کریں، ان کی اصلاح کریں، انہیں سکھائیں، انہیں بتائیں کہ بھئی اس طریقے سے یہ چیزیں کی جاتی ہیں، تاکہ خود ڈیسک ایڈیٹر کو پھر ان کو صحیح کرنے میں بہت زیادہ. تو یہ ایک مختصر سی بات چیت تھی رپورٹنگ کے حوالے سے. انشاءاللہ میڈیا کے کچھ اور شعبوں کے بارے میں پھر بات کریں گے. آپ انور سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.